اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ CNN چینل کے پروگرام ملاقات با امام زمان میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارا تقریباً 66 یا 66واں ایپیسوڈ ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں، جس میں آقا امام نے اپنی چاہنے والوں سے ملاقات کی، یا آقا نے کوئی پیغام دیا، یا لوگوں نے آقا کے نور کو وہاں پر دیکھا۔ اور آقا امام زمان خود کہتے ہیں کہ ہم تمہاری نگہداشت کرتے ہیں اور کبھی تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ ایسے میں یقیناً ایسے واقعات جو ہم سنتے ہیں کہ آقا امام نے مدد کی، لوگوں کی رہنمائی کی، یہ ہمارے جو ایمان ہے، جو ہماری معرفت ہے، اسے بڑھاتی ہے۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آیت اللہ سید محمد شیرازی صاحب فرماتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ حرم سامرہ غریب ہو گیا تھا۔ لوگ کم جاتے تھے حرم کی زیارت کے لیے، کیونکہ جانا آنا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں، میرے مرحوم بھائی خدا ان پر رحمت کرے، ماہ رمضان میں ارادہ کیا کہ بعد نماز ظہرین سامرہ کی طرف گاڑی سے جائیں، تاکہ روزہ بھی باطل نہ ہو۔ سامرہ پہنچے تو حرم بند تھا، کیونکہ حرم رات میں کھلا رہتا تھا اور صبح کی نماز کے بعد بند ہوتا تھا۔ لہٰذا بھائی نے بھی نماز مغرب عشاء صحن حضرت امام ہادی علیہ السلام میں پڑھا، اور بعد افطار ہم سرداب میں گئے۔ اس وقت 2 یا 3 لوگوں سے زیادہ نہ تھے، اور وہ لوگ بھی نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بھائی نے مجھ سے بھی مخاطب ہو کر کہا، تم چلو اوپر، میں آتا ہوں۔ میں نے بھائی کا کہنا مانا اور اوپر آ کر بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ بھائی کچھ دیر بعد سرداب سے اوپر آئے، اور ان کا حال بدلا ہوا تھا، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، آواز بھی صاف نہیں تھی۔ نماز کے وقت بھی ان کی آواز بدلی ہوئی تھی، حالانکہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد تاخیر عمر ان کی آواز ہمیشہ صاف تھی۔ لیکن بس اس وقت میں نے ان سے کہا، کیا ہوا؟ تھک گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، وہ زمانہ صدام کا زمانہ تھا، اور اس کی باس پارٹی نے ہمارا تعصب و کثرت کر رکھا تھا، بہت سارے لوگوں کو قید کر دیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ انہیں ہمیں خوف تھا کہ کسی بھی وقت ہمیں پکڑ کر قتل کر دے گا۔ کچھ روز بعد مرحوم بھائی نے مجھ سے اس شب کی داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شب سرداب میں آقا امام زمان علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری پشت پناہی کر رہا ہوں، تمہارے سر پر بلا نہیں آنے دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھا دوستوں، کس طرح سے اس شخص کو آقا امام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا امام نے خود کہا کہ تم اپنا کرتے رہو، میں تمہارے پیچھے ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے رہیں، ان کی معرفت میں اضافہ کریں، گناہ سے دور ہو جائیں، کیونکہ گناہوں سے دور ہوں گے آقا سے قریب ہوں گے۔ وہ واقعہ یاد ہی ہوگا آپ کو کہ جس میں کہا گیا کہ ایک گناہ کرنے سے ایک درخت جل جاتا ہے یا اینٹیں گر جاتی ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ ہم آقا امام زمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری حاصل کرتے ہیں، تو دھیرے 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 امام کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے یہ فاصلہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔
اور ہم امام سے دور ہو جاتے ہیں۔ امام تو وہیں پر ہیں، یہ فاصلہ، یہ دوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فاصلے کو پیچھے دور نہ لے جائیں، بلکہ آقا امام سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں۔ مومنین اکرام، شب جمعہ ہے، روز جمعہ آقا امام کے ظہور کا دن متوقع ہے۔ اللہ کرے اسی جمعہ امام کا ظہور ہو جائے۔ اس دعا سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم امام کے ظہور کے لیے تیار ہیں؟ کیا امام آئیں گے، ظہور ہوگا تو ہم ان کے ساتھ ہو پائیں گے، اس لائق ہیں؟ جیسے دیکھیے نا، کہا جاتا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا صاحب الزمان، یقیناً آقا امام نے اس کا جواب دیا ہوگا، لیکن ہمارے یہ جو کان ہیں، اس سے اور آقا امام کی آواز کے درمیان اتنا گرد و غبار، اتنے گناہ، اتنی ساری دوریاں ہم نے پیدا کر رکھی ہیں کہ وہ آواز ہم تک نہیں آ پاتی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جس آقا کا نام لے کر ہم زندہ ہیں، جو ہمارا وارث ہے، ہم اس کی آواز بھی نہیں سن پاتے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ پردے غیب میں۔ بہرحال شب جمعہ ہے، جتنا ہو سکے شب جمعہ، روز جمعہ، جو سب سے بہترین اعمال کہا گیا وہ ہے زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا۔ آپ جہاں بھی ہیں کوشش کریں، دعائیں ندبہ ہوتی ہے تو وہاں شریک ہوں۔ روز جمعہ غسل کریں، اپنے ناخنوں کو کاٹیں، صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں، روز نماز جمعہ میں شریک ہوں، اور مومنین اکرام ایک دوسرے سے جا کر ملیں۔ ایک دوسرے سے ملنا امام کو پسند ہے، اور مغرب سے کچھ پہلے دعائے سماعت ضرور پڑھیں، اور فضیلت صلوات کو حاصل ہے تو کم سے کم 100 بار ہی صحیح صلوات ضرور پڑھیے۔ ہو سکتا ہے ہمارا آقا امام ہم سے راضی ہو جائے اور ان کے ظہور، ان کے دیدار کا شرف عطا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج بس اتنا ہی دوستوں، انشاءاللہ آئندہ شب جمعہ پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، التماس سے دعا، خدا حافظ۔